کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کالا سا بندہ ہے اور اس کے پاؤں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے اور وہ کعبہ کا ایک پتھر جو ہے وہ اکھاڑ رہا ہے. یہ علامات قیامت میں سے ہے، یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر اس سال میں نے حج نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے، اب اس نے یعنی باقی کام کیے وہ نہیں کر سکا تو ظاہر ہے اس کا حج نہیں ہوا. لیکن ایکچولی حرم کیا ہے؟ حرم مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہے جس کو حرم مکہ کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں بھائی اٹھا کے وہ ہجرت یعنی وہ نکل کھڑے ہوئے، تو ابھی وہ مدینہ منورہ سے کافی دور تھے جب ان کی موت کا وقت آ گیا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مکے میں رہے نہ مدینے میں پہنچے. تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں یہ اب کیا ہوگا، براہ خدا میں جہاد ہوگا اور اخلاص کے ساتھ جہاد ہوگا. کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف چیز کو بیان نہیں فرماتے تھے اور یہ آگے پہنچاتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ وحی الہی کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتے تھے. جیسے جب ایک بندے نے بار بار پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجب. کسی نے بتایا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اقتلوا، اسے وہیں پر قتل کر دو. یعنی یہ چند بندے ایسے تھے، ان کوئی 6 یا 7 تھے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر یہ حرم کے اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ میں چمٹ جائیں تم نے انہیں معاف نہیں کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاحصار وفوت الحج. یہ باب ہے احصار کے بارے میں اور حج کے فوت ہونے کے بارے میں. احصار کا لفظی معنی ہوتا ہے روک دینا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان نے احرام باندھا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اور کسی وجہ سے پھر وہ عمرہ یا حج نہیں کر سکا. جیسے 6 ہجری میں مسلمان یعنی صحابہ کرام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن قریش مکہ مزاحم ہو گئے. انہوں نے رکاوٹ ڈال دی کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان وہیں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے. تو جس بندے کو روک دیا جائے اسے محصر کہتے ہیں. یہ جو احصار ہے بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ صرف دشمن کے خوف سے ہوتا ہے یا دشمن کی رکاوٹ کی وجہ سے، جیسے 6 ہجری میں ہوا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. مثلا ایک بندہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، یا ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہے اور اس کا محرم جو ہے وہ نہیں رہتا، فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی بھی عذر جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی یعنی وہ بھی احصار کے حکم میں ہوگا. اس پر روایات بھی ایسی آ جائیں گی. اور حج کا فوت ہونا یہ ہے کہ ایک بندے نے احرام تو باندھا ہوا ہے، اس نے طواف بھی کیا ہے، رمی وغیرہ بھی کی ہے، لیکن وہ عرفات میں نہیں ٹھہر سکا. عرفات جو ہے اس میں 9ویں کی ظہر سے لے کر 10ویں کی طلوع فجر تک اگر ایک بندہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے گا تو وہ وقوف عرفات کرنے والا ہوگا. اور یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے وقوف عرفات. یعنی ایک بندہ کسی وجہ سے عرفات کا وقوف نہیں کر سکا، اس نے باقی کام کیے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ہے فوت الحج، حج کا فوت ہونا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسه
وجامع النساء ونہر ہدیہ حتی اعتمر عاملا قابلا۔ اچھا یاد رہے کہ جب کسی بندے کو روک دیا گیا، جیسے مسلمانوں کو روک دیا گیا یا کسی کو روک دیا گیا، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی جو ہے وہ حرم میں بھیج دے، اور وقت اس سے طے کر لے کہ وہ اسے بتائے کہ جی فلاں وقت جو ہے وہ میں تیری قربانی کر دوں گا۔ تو جب وہ وقت آئے گا تو وہ پھر اپنا اس کے لیے تمام وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی حالت میں حلال نہیں ہوتی۔ تو مسلمان جب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ابن عباس کہتے ہیں قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا، فحلق راسہ پس آپ نے اپنا سر مبارک کا حلق کیا، یعنی اسی وقت جب روک دیا گیا تو آپ نے وہ جو تھی حدیبیہ کے مقام پر آپ نے حلق کیا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور مسلمان ایک جذبے میں تھے کہ بھی ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جانور ذبح کر دو اور اپنے سر جو ہیں وہ منڈوا دو یا حلق یا قصر کر لو، لیکن یہ ایک ان کی یعنی کیفیت تھی کہ وہ اس پر نا انہیں شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہ حج یا عمرے کی محبت کی وجہ سے یہ صورتحال تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس عمرے کے میں سرکار کے میت میں تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا سر مبارک منڈوائیے، پھر لوگ آپ کو دیکھ کے حلق کروا دیں گے، یعنی وہ آپ کی اتباع میں پھر آپ وہ کام کریں گے جو آپ نے کیا۔ تو سرکار نے اپنا حلق مبارک کیا، تو پھر ان کو سرکار کو دیکھ کر پھر سب نے اپنے حلق کروا دیے یا قصر کروا دیے۔ تو سرکار نے اپنا حلق مبارک جو تھا وہ حلق مبارک کیا، اور جامع النساء، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے مقاربت کی، یعنی جو چیزیں عمرے جس میں احرام کی حالت میں جائز نہیں تھی وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ وَنَحَرَ هَدْيَهُ، اور آپ نے اپنی ہدی کی، یعنی جانور کو ذبح کر دیا، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا، یہاں تک کہ پھر آپ نے آنے والے سال میں عمرہ کیا، ساتھ میں جو عمرہ آپ نے کیا جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، عمرۃ القضاء، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بال مبارک کاٹے تھے، یہ حلق مبارک کیا تھا، یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ہوا تھا، یہ حجۃ الوداع میں سرکار نے حلق نہیں کروایا تھا، تو یہ 7 ہجری میں ہوا تھا۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ جانور جو ہے وہ حرم میں ذبح ہو گیا، ایک بندے کو روک دیا گیا لیکن جانور جو ہے وہ حرم میں بھیج دیا گیا، تو پھر اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ حرم کے باہر ہوا ہے تو پھر اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ حدیبیہ کا جو مقام تھا وہ حرم میں تھا یا نہیں، تو بعض روایات اس کا بعض حصہ تو حرم میں داخل ہے، تو حرم میں عرض کروں گا آگے جا کے، اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو اگلے سال پھر قربانیاں کی تھی وہ احتیاطی طور پر کی تھی، ورنہ اگر وہ اس میں شامل ہے حدیبیہ کا مقام تو پھر آپ کو دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، فحال کفار قریش دون البیت، تو جو قریش کے کافر تھے وہ بیت اللہ شریف کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا یہ جو یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے بعد یعنی اس صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک جنگی ٹینشن تھی نا مسلمانوں میں اور مکہ والوں میں وہ ختم ہو گئی تھی،
اور اس درمیان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین عالم کو خطوط لکھے تھے اور اپنے آپ کو مستحکم کیا تھا، اتنا مستحکم کیا تھا کہ جب 8 ہجری میں اس سے 2 سال بعد قریش نے معاہدہ توڑا ہے اور سرکار تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ کو ان کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے، تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل بھی سکتے۔ تو یعنی صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ لوگ تو کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود جو فرماتے تھے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ فتح مکہ جو ہے وہ عام الفتح ہے، جبکہ ہم تو صلح حدیبیہ کو عام الفتح کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو مکہ بھی عام الفتح، مکہ بھی فتح نہ ہوتا۔ یعنی اس کے بڑے دور رس اثرات جو تھے وہ اسلام کی ہسٹری پر پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قریش جو تھے وہ حائل ہو گئے، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایاہ وحلق، تو سرکار نے اپنے جانور ذبح کیا اور حلق فرمایا، وَكَسَرَ أَصْحَابَهُ، اور بعض صحابہ کرام نے کسر کیا، یعنی وہ بال چھوٹے کروائے۔ وَعَنْ مِسْوَرْ بن مخرمہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر قبل ان یحلق، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا تھا حلق کروانے سے پہلے، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا تھا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبس احدکم من الحج طاف بالبیت بالصفا والمروہ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فیہدی اور یصوم ان لم یجد ہدیہ، یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کا حج فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ عرفات کا وقوف نہیں کر سکتا۔ ان ابن عمر کہتے ہیں انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے؟ ان حبس احدکم، اگر تم میں سے کوئی روک دیا جائے، ان الحد طاف بالبیت بالصفا والمروہ، یعنی وہ حرم میں نہیں جا، اس میں عرفات میں نہیں جا سکا یا وہاں پر وہ قیام نہیں کر سکا، تو وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ ثم حل من کل شیء، پھر وہ طاف وہ طواف کرے، یعنی خانہ کعبہ کا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ ثم حل من کل شیء، پھر ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حلال سے مراد یہ ہے جو پابندیاں تھیں احرام کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں، حتیٰ یحج عاما قابلا، یہاں تک کہ وہ آنے والے سال میں پھر حج کرے۔ یعنی اگر ایک بندہ اس وقت حج وہاں وقوف نہیں کر سکا، اس کا حج فوت ہو گیا، تو وہ حج کے باقی ارکان کر لے گا اور اگلے یعنی اس کا احرام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ آنے والے سال میں حج کرے گا، پھر وہ ہدی اپنی دے گا، اور اگر وہ ہدی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ روزے رکھے گا جو اس کا متبادل ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت زبیر، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضباع بنت زبیر کے پاس تشریف لے گئے، یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ فقال لها، تو آپ نے ان سے فرمایا لعلک کہ اردت الحج، کیا تم حج کرنے کا ارادہ کرتی ہو؟ قالت واللہ ما اجدنی الا وجعا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہے، یعنی میں حج نہیں کر سکتی۔ فقال لها، تو سرکار نے ان سے فرمایا حجی واشترطی، تو حج کا احرام باندھ لے اور یہ شرط رکھ کہ وقولی، اور کہ اللہم محلی حیثو حبستنی، کہ پروردگار عالم میں احرام باندھتی ہوں اس وقت تک جب تک مجھے بیماری نہ آن لے، یعنی اگر مجھے بیماری آ گئی تو میں احرام کھول کے آزاد ہو جاؤں گی، پھر میں حج یا عمرہ جو بھی ہے وہ نہیں کروں گی۔ تو یعنی انہوں نے نیت ہی، یعنی جب احرام کی نیت کی تو اس نیت سے کی، یہ الفاظ کہے کہ اس وقت تک میں احرام باندھتی ہوں جب تک بیماری مجھے گھیر نہ لے۔ تو اس سے یعنی فقہاء نے یہ مستنبط کیا ہے کہ صرف یعنی یعنی حج بندہ رک جاتا ہے یا احرام باندھ کے جو بندہ حج نہیں عمرہ نہیں کر سکتا، وہ صرف دشمن کا خوف ہی نہیں ہوتا بلکہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یبدلوا الحدی الذی نحروا عام الحدیبیہ فی عمرۃ القضاء۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا ان یبدلوا الحدی الذی نحروا عام الحدیبیہ، یعنی جو انہوں نے حدیبیہ کے سال جانور وہاں ذبح کیے تھے اس کے بدلے میں وہ اور جانور ذبح کریں فی عمرۃ القضاء، عمرہ قضاء۔ عمرہ قضاء کیا جو 6 کے بعد 7 میں ہوا تھا۔ اب یہاں پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ حرم میں داخل ہے تو پھر آپ نے احتیاطاً یہ فرمایا تھا کہ تم قربانی کا جانور کر دو، یعنی اس کے بدلے میں جانور کو ذبح کرو وہ جو تم نے 6 میں کیا۔ وذن حجاج بن عمر الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من قصرا، جس بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ورجا یا وہ لنگڑا ہو گیا، فقد حل وعلیہ الحج من قابل، تو حلہ یعنی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے حلالی ہو گیا۔ اب یہ لفظ ہم عجیب سے معنی میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، ایکچولی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے حج کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ جب حج کے احکام میں یہ کہا جائے نا کہ وہ حلالی ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس سے حج کی پابندیاں ختم ہو گئی، جو کچھ پہلے اس کے لیے حلال نہیں تھا وہ حلال ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا وہ لنگڑا ہو گیا، وہ حج تو کر نہیں سکتا۔ اب کیا ہے، اس کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ وعلیہ الحج من قابل، اس پر حج کرنا واجب فرض ہے کہ وہ اگلے سال پھر حج کرے گا، اس کا وہ بدل کرے گا۔ وعن عبد الرحمن بن جامر الدیلی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو سنا الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی حج تو وقوف عرفات کا نام ہے۔ من ادرک عرفۃ لیلہ، عرفۃ لیلہ، جس بندے نے لیلہ یعنی وہ من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج، یعنی جس بندے نے فجر کی طلوع فجر سے پہلے وہاں پر رکنے کا کچھ وقت پا لیا عرفات، یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو عرفات چھوڑ کے مزدلفہ میں آ جاتے ہیں۔ حج کے ارکان میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے مغرب اور عشاء تو پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یعنی اس کا حج جو ہے وہ کامل ہے یا ناقص ہے، جو اس کا کوئی واجب چھوڑا ہے اس پہ دم، مطلق حج ہونے کی، اس مطلق حج کا ہونا مراد ہے کہ اگر دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ کوئی نماز میں اس کا واجب رہ بھی جائے تو اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے نا، یہ الگ بات ہے اس کا حکم کیا ہے۔ تو مراد یہ اگر اس کا ثمرہ کیا ہوگا کہ اگر ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر اس سال میں نے حج نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے، اب اس نے یعنی باقی کام کیے وہ نہیں کر سکا تو ظاہر ہے اس کا حج نہیں ہوا۔ اگر اس نے صرف عرفات کر لیا، وہ وقوف عرفات کر لیا، اس نے باقی کام نہیں کیے تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوا، کیونکہ اس کا حج فقہی طور پر ہو گیا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ تو قبل تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے حج کو پا لیا ہے جس نے عرفات میں یعنی جو فجر سے پہلے قیام، ایام منا ثلاثہ، اور منا کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں۔ فمن تاجر فی یومین، جو بندہ 2 دن بھی رمی کر کے واپس آ گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، جو رک گیا جس نے 11 12 13 کو بھی رمی کی ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ باب حرس مکہ تحرسہ اللہ تعالیٰ، یعنی باب حرم مکہ تحرسہ اللہ تعالیٰ، کہ مکہ پاک کا حرم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، یا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ حرم کیا چیز ہے؟ حرم جو ہے یہ فقہی طور پر، یعنی دیکھیں ایک حرم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، تو یہاں پر حرم سے مراد ہے مطلق مسلمان، لیکن ایکچولی حرم کیا ہے؟ حرم مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہے جس کو حرم مکہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے تو
ان کو شیطان سے ایک خطرہ سا لگا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت فرمائی۔ تو جہاں جہاں فرشتے ٹھہرے تھے مکہ کے چاروں طرف، اس مقام کے چاروں طرف، اسی کو حرم کہا جاتا ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ حرم ہے، اسی سے لفظ حرام نکلتا ہے، کسی چیز کا ناجائز ہو جانا۔ تو یہ وہ جگہ ہے یہاں بہت سی جائز چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں، یعنی کسی بندے کے لیے حدود حرم میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن آپ نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن اب جہاد ہوگا اور نیت ہوگی، یعنی اخلاص کے ساتھ جہاد ہوگا۔ یہ جو فرمایا لا ہجرت، ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک یعنی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت کرنا فرض تھا۔ اگر کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے، اگر کوئی یعنی ہجرت نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، مجبوری ہے اس کی، اور مجبوری یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ہجرت کی تو میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یہ مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری وہ چل نہیں سکتا یا کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کو استثناء دیا گیا ہے۔ وہ ایک تھے نا، ایک صحابی تھے، ضعیف العمر تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی وہ چل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے ہجرت کرنی چاہیے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ چل نہیں سکتے، آپ کو گنجائش دی ہے اسلام نے قرآن مجید میں کہ تم ہجرت نہ کرو۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں چل سکتا، لیکن مجھے اللہ نے بیٹے عطا فرمایا، میری چارپائی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ چارپائی اٹھا کے وہ ہجرت یعنی وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو ابھی وہ مدینہ منورہ سے کافی دور تھے جب ان کی موت کا وقت آ گیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ مکے میں رہے، نہ مدینے میں پہنچے۔ تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ جو بندہ ہجرت کے لیے نکل پڑا ہے فقط بقا اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ تو اس وقت یعنی ہجرت کرنا اتنا ضروری تھا۔ تو یہ لا ہجرت تھا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہجرت نہیں ہوگی۔ ممکن ہے ایک بندہ آپ بھی کسی ملک میں ایسی جگہ پر ہو یہاں وہ اسلامی احکام پہ عمل نہ کر سکتا ہو تو وہ ہجرت کرے، لیکن جو ہجرت کرنا فرض تھا یعنی سب پر، سب مسلمانوں پر، اس کی یہاں پر نفی ہے۔ ولیکن جہاد ونیہ، اب کیا ہوگا؟ اب راہ خدا میں جہاد ہوگا اور اخلاص کے ساتھ جہاد ہوگا۔ وَإِذَا اسْتَنفَرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو پھر نکل پڑو۔ وقال یوم فتح مکہ، اور آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ جو شہر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرم بنا دیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ حرمت والا ہے اس حرمت کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ حرمت عزت والا، حرام بھی عزت والے کے معنی میں۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تو سرکار نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ، اس میں قتال حلال نہیں ہے، جنگ کرنا حلال نہیں ہے۔ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، مجھ سے پہلے بھی کسی ایک کے لیے، وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور نہ ہی میرے لیے حلال ہے، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر دن کی ایک ساعت۔ اس ساعت سے وہ مراد ہے جب حضرت خالد بن ولید کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ تھے، یعنی کچھ مشرکین کا مقابلہ ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ میں جنگ کرنی جائز تو نہیں ہے، لیکن جب ایسا موقع آ گیا تھا تو اس وقت اللہ پاک نے استثنائی طور پہ اس کو جائز قرار دے دیا تھا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی محترم ٹھہرانے کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے محترم ہے۔ لا يُعَدُّ شَوْكُهُ
اس کے کانٹے والے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. جن پہ کانٹے ہوتے ہیں تو جب کانٹے والے نہیں کاٹے جائیں گے تو پھر بغیر کانٹوں کے بدرجہ اولا نہیں کاٹے جائیں گے. مراد یہ ہے کہ اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. ولا ينفر صیدہ، اور اس کے شکار، اس میں شکار نہیں کیا جائے گا. اب یوں کر لیں، ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها، اور اس میں کسی گری ہوئی چیز کو نہیں، لقطہ یہ گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو یعنی کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے اس کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر اس بندے کے لیے جو اس کی پہچان کروانا چاہتا ہو. یعنی اگر کوئی بندہ اس کی پہچان کروانا چاہتا ہے تو وہ اٹھا لے گا، لیکن اپنی ملکیت کے لیے وہ اس کو نہیں اٹھا سکتا. ولا یختلی خلاہا، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، یہ جملہ بھی میں نے دیکھ نہیں سکا، یہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا. وقف کیوں کرتا ہوں ولا یختلی خلاہا. فقال العباس، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ الا العص، ہاں اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی. اس جملے کا مطلب محاورہ سا ہے، یعنی اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی. فقال العباس، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا الازخر، مگر اسخر یہ کوئی ایک گھاس کی قسم تھی، مگر اس کی اجازت دیں. فإنه لقینہم ولبیوتہم، کیونکہ وہ یعنی آگ جلانے کے کام آتی ہے، سونا پگھلانے کے لیے بھی اور گھروں کے لیے بھی. فقال الا الازخر، تو سرکار نے فرمایا کہ اسخر جو ہے وہ کاٹی جائے گی، یعنی اس گھاٹ کا آپ نے استثناء، اس گھاس کا آپ نے استثناء فرما دیا. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف چیز کو بیان نہیں فرماتے تھے اور یہ آگے پہنچاتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ وحی الہی کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتے تھے. جیسے جب ایک بندے نے بار بار پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو مجھ پہ واجب ہو جاتا، یعنی پھر لوگوں پر واجب ہو جاتا کہ وہ ہر سال حج کریں. تو سرکار کی جو حیثیت ہے وہ صرف پہنچانے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے. وفی روایت ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے لا یعتد شجرھا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، ولا یلتقط ساقطھا الا منشد، اور اس میں کسی گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ بندہ جو اعلان کرنا چاہتا ہو. ان جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا یحل لاحدکم ان یحمل بمکۃ الصلاۃ، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے. یعنی امن کا شہر ہے نا، یعنی اس وقت یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن بنایا ہے، اور اس زمانے جاہلیت میں بھی اگر کسی بندے کے باپ کا قاتل بھی وہاں آ جاتا تھا وہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے. اور اگر ایک جانور جو ہے وہ دوسرے جانور کا پیچھا کر رہا ہے، شیر جو ہے وہ ہرنے کی وجہ بھاگ رہا ہے، ہرنی حدود حرم میں داخل ہوگی، شیر ہٹ جاتا تھا. تو اللہ پاک نے اس کو اس طریقے سے حرم امن کی جگہ بنایا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مکہ میں کسی کو ہتھیار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلی راسہ مغفر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، اور آپ کے سر پہ مغفر تھا، ایک یعنی وہ ڈال سی آپ کہہ لیں، آپ کے سر مبارک پر تھی. فلما نزعه جاء رجل، جب ایک آپ نے اس کو اتارا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ. ابن خطل جو تھا نا یہ ایک مشرک تھا، اور یعنی اعلیٰ، دیکھیے کافر بھی جو ہوتے ہیں سارے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، عقیدہ غلط الگ بات ہے. بعض بندے بھی انسان بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض بندے اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ ان کا وجود انسانیت کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ جو ابن خطل تھا یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جس طریقے سے آپ تان کرتا تھا، یعنی اس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ یعنی اسلام کے ساتھ اس کی دشمنی جو تھی وہ اس نوعیت کی تھی. تو کسی نے بتایا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اقتلوا، اسے وہیں پر قتل کر دو. یعنی یہ چند بندے ایسے تھے، ان کوئی 6 یا 7 تھے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر یہ حرم کے، اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ میں چمٹ جائیں تم نے انہیں معاف نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ تھے
کہ جن کو اگر معاف کر دیا جاتا تو بعد میں لوگوں میں بڑا فساد پیدا ہوتا. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو لوگوں نے یعنی شاتم رسول کے قتل پر دلیل محدثین نے اس کو بنایا. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں. وعلیہ امامۃ سوداء، اور آپ پر سیاہ امامہ تھا. یہ محدثین کہتے ہیں یہ امامہ آپ نے اس مغفر کے اوپر باندھا ہوا تھا بغیر احرام کی، یعنی آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا اس وقت، لیکن آپ یعنی آپ نے وہ سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیدا کی زمین پر ہوں گے، يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وہ سارے کا سارا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کا پہلا بھی اور ان کا آخری بھی. قُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ وَكَيْفَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ان کے اول اور آخر کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ فَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، ایک لشکر ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ان میں کوئی بازاری لوگ ہوں گے کوئی ایسے نہیں ہوں گے، تو سب کو کیوں دھنسا دیا جائے گا؟ قَالَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، آپ نے فرمایا ان کا اول آخر جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا. ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ جب زلزلہ آیا تھا نا تو بچے بہت سے بچے مر گئے تھے، تو اس وقت لوگوں نے پھر بڑی وہ باتیں کی کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا، یہ کیوں مر گیا، تم کہتے ہو زلزلے گناہوں سے آتے ہیں، تو بچوں نے تو گناہ نہیں کیے تھے، جانور مر گئے وغیرہ. تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ فوٹو کاپی کرا کے بہت تقسیم بھی کیا گیا تھا یہاں پر جو زلزلہ زیادہ آیا تھا کشمیر میں. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھو ہر بندے کی موت کا ایک وقت لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ضروری نہیں ہے ایک چھت کے نیچے اگر 5 بندے مر جاتے ہیں 10 بندے مر جاتے ہیں فرض کر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پہ گناہ گار ہیں سارے یا وہ سارے گناہ گار ہیں. مطلب یہ ہے کہ موت اس کی وجہ سے لکھی تھی آ گئی. اب اگر فرض کریے گا ایک یعنی کوئی ایسا کوئی بندہ ہے کوئی انتہائی بد کردار آدمی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہے، وہاں 10 بندے اور بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ وہ 10 بھی مر جاتے ہیں، زمین میں دھنس جاتے ہیں، جب چھت کے نیچے آ جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب پر برابر کا حکم لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرم تھا وہ سزا پا گیا اور جو بے گناہ تھا اور وہ تو جو چھت کے نیچے دب کے مرنے والے کو اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے، زلزلے میں مرنے والے کو اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جانور ہیں تو جانوروں کی انسانوں کی موت نہیں لکھی ہوئی، انسان نہیں مرتے، انسانوں کی موت کا اور طریقہ ہے، جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیں یہ سارے کے سارے دھنس جائیں گے، سرکار نے فرمایا دھنس جائیں گے سارے، لیکن اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں پر، یعنی جن کی نیت ٹھیک ہوگی ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہوگا اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی ان کے لیے وہ عذاب ہوگا. اس طریقے سے یہ مختلف توجیحات ایک چیز کی ہوتی. امام نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یخرب الکعبہ ذو السبیکتین من الحبشہ، کہ کعبہ کو برباد کرے گا، یہ سوک کہتے ہیں پنڈلی کو، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک آدمی، یعنی وہ حبشے کا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک آدمی کعبے کو برباد کرے گا. وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کہتے ہیں کانی گویا کہ میں کانی بھی اسودو افحجو یقلعھا حجرا حجرا، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کالا سا بندہ ہے اور اس کے پاؤں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے اور وہ
کعبہ کا ایک ایک پتھر جو ہے وہ اکھاڑ رہا ہے. یہ علامات قیامت میں سے ہے, یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے کہ اس طریقے سے کعبے کو جب وہ ختم کرے گا تو گویا جو انسانیت کے لیے جس چیز کو اللہ نے امان بنایا تھا نا, اس کو وہ ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. یعنی یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ اتنی حرمت والی جگہ کو, اتنے حرمت والے مقام کو ایک ایسا گھٹیا شخص یعنی کرے گا, تباہ کرے گا, جس کی حیت ہی ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی, اس کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوں گے. تو یعنی یہ جو چیز ہے یہ قیامت کی علامات میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب